حضرت امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بھتیجی ننھی سکینہ کے لیے مشکیزہ لے کر جب وادی کربلا سے نہر فرات جاتے ہیں، امام عباس کے بازو شہید ہو جاتے ہیں۔ اب یہ شبراتی پروا کا مسلمان پوچھتا ہے، اے میرے امام عباس، تو نے کربلا کے میدان میں اپنے بازو کو قلم کرا دیا، میرے امام تو نے کربلا کے میدان میں اپنے بازو کو کٹا دیا، اے میرے امام تو نے کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو انجرڈ کرا لیا، اے میرے امام کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر اپنے بازو کو قلم کرا دیا، میرے امام ذرا اتنا تو بتا، اے امام عباس ذرا اتنا تو بتا، تو نے جو اپنے بازو کربلا کے میدان میں کٹائے ہیں کیا حضرت سکینہ کی پیاس کو بجھانے کے لیے کٹائے؟ میرے امام نے کہا نہیں، کیا حضرت عباس علمبردار ذرا یہ تو بتاؤ، امام حسن کی عظمت کا اعلان کرنے کے لیے آپ نے اپنے بازو کو کٹایا؟ امام عباس نے کہا نہیں، ہم نے کہا امام عباس کا حسین کی عظمت کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے بازو کو کٹایا؟ میرے امام نے کہا نہیں، ہم نے کہا امام عباس اپنے بابا جان حضرت علی مرتضیٰ کی ذوالفقار حیدری کی چمک و دمک و کاٹ و ٹھاٹ کو بلند کرنے کے لیے اپنے بازو کو کٹایا۔ کربلا کے میدان سے امام عباس نے کہا شبراتی قربا کے میرے وفاداروں نہیں، پھر ہم نے کہا امام عباس میدان کربلا میں اپنے بازو کو کٹائے، جب تو نے اپنے خاندان کے لیے بازو نہیں کٹائے، اہل بیت نبوت کے لیے بازو نہیں کٹائے، ننھی سکینہ کے لیے بازو نہیں کٹائے، امام زین العابدین کے لیے بازو نہیں کٹائے، حضرت قاسم کے لیے تو نے بازو نہیں کٹائے، اے امام عباس میدان کربلا میں تو نے اپنے بازو کو کٹائے ہیں۔ طریف رضا اپنے جملے کو سنبھالو اور میری قوم کے لوگوں امام عباس کے جذبے کو دیکھو۔ میرے امام نے کہا یہ جو بازو کٹے ہیں حضرت فاطمہ کے لیے نہیں، یہ جو بازو کٹے ہیں بابا علی کے لیے نہیں، یہ جو بازو کٹے ہیں بڑے بھیا امام حسن کے لیے نہیں، یہ جو بازو کٹے ہیں امام حسین کے لیے نہیں، یہ جو بازو کٹے ہیں اپنے خاندان کے لیے نہیں۔ پھر میرے امام کربلا کے میدان میں بازو کیوں کٹائے؟ تو میرے امام نے کہا ارے بازو اس لیے کٹائے تاکہ میرے بازو کٹ جائے اور نانا جان کی امت کے بازو بچ جائے۔ نعرہ تکبیر، حاضرہ کے والی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان پنجتن پاک، تاجدار کربلا، یادگار کربلا۔ امام عباس نے کہا یہ بازو یوں کٹے ہیں تو نانا جان کی امت کے لیے کٹے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں کے لیے کٹے ہیں، آمنہ کے لال کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کٹے ہیں، حبیب کائنات کے ششیوں کے لیے کٹے ہیں، جو قرآن جس کے اوپر قرآن آیا اس کی امت کے لیے بازو کٹائے، جس کا خادم جبرائیل بن کر آیا اس کی امت کے لیے بازو کٹائے۔ اب یہی محمد الرسول اللہ کا نواسہ ہے جو کربلا کے میدان میں شہید ہو کر اعلان کر رہا ہے، اے امام، اے میرے وفاداروں، اے میرے ماننے والوں، نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، بابا علی مرتضیٰ کی ذوالفقار حیدری کا اعلان کرنے والوں، میری اماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی پاک دامنی کا اعلان کرنے والوں، جب اس قرآن کے لیے میں نے بازو کو کٹایا، اس قرآن کے لیے سکینہ کو پیاس سے تڑپایا، اس قرآن کے لیے امام حسین نے گلا کٹایا، اس قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے زین العابدین نے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کو پہنا، اس قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے حضرت ام رباب نے اپنا کلیجہ چھلنی کرا لیا، اس قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے حضرت قاسم نے اپنی جوانی کو لٹا دیا، اس قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے علی اکبر نے اپنے آپ کو انجر کرا کر شہید کرا لیا، اس قرآن کو جب بچانے کے لیے جب خاندان نبوت کا ایک ایک بچہ کٹ گیا، امام زین العابدین کے چچا نے کہا، حضرت امام عباس نے کہا اللہ کے عزت و جلال کی قسم ارے جب تک رہوں گا قرآن کو بھی بچاؤں گا اور صاحب قرآن کو بھی بچاؤں گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اونچی آواز میں بولو، کون سے قرآن کے لیے میرے امام نے اپنے بازو کو کٹایا؟ جس قرآن کی تلاوت کی آج مسلمانوں کو توفیق نہیں ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، طاہر رضا نے استقبالیہ کلام پیش کر دیا ہے، اس قرآن کو لوگوں نے باندھ کے گھر میں رکھ دیا ہے، تاکوں میں سجا دیا ہے، اس قرآن کو رمضان کے علاوہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، جبکہ اسی قرآن کو پڑھنے والے صحابہ تھے۔ جب قرآن کو صحابہ نے میدان بدر میں پڑھا تو بدر کا میدان صحابہ کے قدموں میں ڈال دیا گیا، بولو سبحان اللہ۔ اسی قرآن کو جب احد کے میدان میں مسلمانوں نے پڑھا تو احد کا میدان مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا گیا، اسی قرآن کو جب نبی کے غازیوں نے احد کے میدان میں پڑھا، خندق و تبوک کے میدان میں پڑھا تو خندق و تبوک کا میدان مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دیا۔ ارے اللہ کا قرآن بولتا ہے حکومتیں آئیں گی چلی جائیں گی، بادشاہت آئیں گی چلی جائیں گی، حکمراں آئیں گے چلے جائیں گے، ارے نہ میرا قرآن میں
نہ قرآن کو لانے والا جس کے اوپر قرآن آیا وہ رسول مٹے گا. اب اتنا عظمت والا قرآن ہے, اتنی تہذیب والا قرآن ہے, تمام علوم و فنون کا گنجینہ قرآن ہے, علم و حکمت کا گنجینہ قرآن ہے, اسرار و رموز کا گنجینہ قرآن ہے. ایسی قرآن عظمت والی کتاب کو اس مسلمانوں نے تیجے میں پڑھنا شروع کر دیا, اس مسلمانوں نے 40ویں میں پڑھنا شروع کر دیا, اور مسلمان یہ سمجھنے لگا کہ قرآن سے تیجے میں پڑھا جاتا ہے, قرآن سے 40ویں میں پڑھا جاتا ہے, قرآن سے 10ویں میں پڑھا جاتا ہے, قرآن سے 20ویں میں پڑھا جاتا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ احمد رضا منظری بریلوی پکار کر بولے گا, ارے یہ قرآن خالی 40ویں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا, یہ قرآن 10ویں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا, یہ قرآن 20ویں کے پڑھنے کے نہیں آیا, یہ قرآن موت پہ تنہا پڑھنے کے لیے نہیں آیا. ہم نے کہا قرآن کس لیے آیا؟ تو قرآن کہتا ہے اپنے ماننے والوں کو حکومت دینے کے لیے آیا ہوں. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. کیا سمجھ لیا ہم نے قرآن کو؟ کیا سمجھ لیا ہم نے قرآن کو کہ 10واں ہوگا تو قرآن پڑھا جائے گا؟ یاد رکھنا, معاف کرنا, میں لچھے دار تقریر نہیں کروں گا, کیونکہ آج یہ تحقیق قرآن کا جلسہ ہے. ہم نے قرآن کی عظمت کو بھلا دیا, دوسری کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا. ایک جملہ بولوں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ. اپنے پیر کا شجرہ ہم فجر کے بعد بھی پڑھے, پیر کا شجرہ ہم ظہر کے بعد بھی پڑھے, پیر کا شجرہ ہم عصر کے بعد بھی پڑھے, پیر کا شجرہ ہم مغرب کے بعد بھی پڑھے, پیر کا شجرہ ہم عشاء کے بعد بھی پڑھے. جبکہ پیر کا شجرہ